بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الغاشیہ کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر گرامر کے۔ 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے 88ویں نمبر پر یعنی 88 نمبر پر، جو مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 26 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام الغاشیہ ہے، اس کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی۔ اس کا شان نزول بھی مفسرین نے لکھا ہے، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب قریش مکہ قیامت کو بالکل ناممکن سمجھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں اور اس دن پیش آنے والے حالات کا بھی ذکر کیا تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جا سکے۔ شروع میں یہ بات کی گئی ہے کہ کیا تمہارے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ تو اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت ان موقعوں پر مسنون ہے۔ اچھا، سورۃ الغاشیہ کی جو مضامین ہیں وہ میں آپ کو ہلکے سے بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم سورت کی جانب بڑھتے ہیں، اس کا آسان ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورۃ الغاشیہ میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بتایا یہ گیا ہے اس کا مین مضمون کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے یعنی تھکے ہوئے ہوں گے، جو دنیا میں باطل عبادت اور بدعات میں مشغول تھے، اور ان کے اعمال اس وقت بے سود ثابت ہوں گے اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دوسری جانب کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، جو دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کے طلبگار رہے، تو ان کے لیے جنت کی نعمتیں ان کا مقدر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا ہے؟ کیونکہ عرب میں اونٹ بڑے استعمال ہوتے تھے، تو ان کا سارا دن سفر بھی اونٹوں پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اونٹ کی ساری اس کی تخلیق پر، اس کی خصوصیات سے واقفیت تھی ان کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان اونٹوں کو ہی دیکھ لو جن پر تم سفر کرتے ہو، کس طرح ان کے اندر ایک چیز ہے جس سے یہ پانی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں، کئی میلوں تک سفر کرتے ہیں۔ جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے دوبارہ ہی اپنے پیٹ سے ایک تھیلی ہے جس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے، وہ ان کے معدے تک پہنچتا ہے۔ تو ساری کی ساری خصوصیت سے واقف ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم اس اونٹ پر ہی غور کرو جس پر تم سفر کرتے ہو۔ تو یہ آیتیں آج بھی انسان کو اللہ کی قدرت اور حکمت پر تدبر اور تفکر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو تفسیر ابن کثیر میں آپ مزید ڈیٹیل سے اس کو انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ مین مضمون کیا ہے کہ سورۃ الغاشیہ میں آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال سکیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور آسان تفسیر۔ حل کا مطلب کیا آئے گا؟ عطا کا مطلب عطا کرنا، جس طرح دینا کسی کو۔ حل عطا کا کیا آئی آپ کے پاس، کا مطلب آپ کا آتا ہے، آپ کے یا تیرا یا تیری۔ حل عطا کا آئی آپ کے پاس حدیث خبر الغاشیہ ڈھانپ لینے والی۔ حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس خبر ڈھانپ لینے والی کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر قیامت کے دن کی خبر دیتے ہیں جس کی ہولناکیاں ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ غاشیہ ڈھانپ لینے سے ہے نا، کسی پر غشی طاری ہونا، ڈھانپ لینا، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کچھ چہرے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، وجاہت ہے اس کے چہرے کی بڑی، تو وجوہ چہرے کو کہیں گے۔ وجوہ کچھ چہرے یومئذ اس دن، یوم دن کو کہتے ہیں نا، جب بھی یومئذ ہے تو اس کا مطلب ہے اس دن جس دن ایسا ہوگا۔ یومئذ اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے۔ خاشعہ خشیت سے بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، یعنی کچھ چہرے اس وقت ذلت میں ہوں گے، ذلت برس رہی ہوگی ان کے چہروں سے، تو اس دن بہت سے لوگ جو ہوں گے وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کفر اور نافرمانی کی راہ اختیار کی تھی، لہذا اس وقت ان کے چہرے شرم کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، ناصبہ تھک جانے والے، عاملہ عمل سے ہے نا، اور ناصبہ تھک جانے والے۔ کچھ چہرے جو ہوں گے وہ خاشعہ یعنی جھکے ہوئے بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، اور عاملۃ ناصبہ کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی عمل تو کیے دنیا میں، اپنے آپ کو تھکایا بھی تھا، سارا کا سارا بے سود ہوگا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں باطل عبادات اور بدعات میں مشغول تھے، لیکن ان کے اعمال بالکل بے سود ثابت ہوں گے اس وقت۔ اگر عمل کرتے بھی تھے لیکن علم نہیں تھا ان کو عمل کا، اور بدعات میں مشغول ہو گئے تھے، تو انہیں علماء کرام بھی بتاتے تھے، باقی بھی اہل علم انہیں بتاتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ علماء سے دور تھے، اور دین کے جو طبقہ ہے، دین کو لے کر چلنے والا، یہ اس سے دور تھے، تو بدعات میں مشغول ہو گئے، لہٰذا اس دن انہوں نے محنت تو کی ہوگی دنیا میں لیکن تھکے بھی ہوں گے۔ رزلٹ ان کو کیا ملے گا اس دن؟
तस्ला वो जलेंगे, नारन आग में, हामिया भड़कती हुई आग में वो जलेंगे। ये वही है ना, यसला सयसला नारन ज़ात लहब, मैंने सूरत लहब में आपको पढ़ाया था, सयसला नारन ज़ात लहब, डाला जाएगा अबू लहब को शोले वाली आग में। तो यसला या तस्ला जब भी आए ना तो जलने की मीनिंग में आएगा, आपने इसे जहन में रखना है। तस्ला वो जलेंगे, नार आग को कहते हैं, हामिया भड़कती हुई आग में। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। यानी वो दहकती हुई आग में दाखिल कर दिए जाएंगे। इनका अंजाम जहन्नम की भड़कती हुई आग ही होगी, जहाँ इन्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ेगा। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, तुस्का वो पिलाए जाएंगे, साकी से जहन में रखें ना, पिलाने वाला शायर अदीब लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं साकी का, तो पिलाना किसी को जाम भर भर के। तुस्का और पिलाए जाएंगे, मिन ऐनिन एक चश्मे से, मिन का मतलब से आएगा, ऐन चश्मे को कहते हैं, आनिया खोलते हुए पानी के, वो पिलाए जाएंगे एक चश्मे से खोलते हुए पानी के। यानी उनके लिए उन्हें नहायत ही गर्म चश्मे का पानी, उबला हुआ पानी पिलाया जाएगा। जहन्नम में इन्हें खोलते हुए पानी का अजाब दिया जाएगा, जो इनकी प्यास तो नहीं बुझाएगा मगर मज़ीद तकलीफ़ का बायस बनेगा। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', लैसा नहीं है, लहुम उनके लिए, ताम कोई खाना होगा, इल्ला मगर, मिन ज़री' सिवाय कांटों के, उनके लिए किसी किस्म का कोई खाना नहीं होगा सिवाय उनको कांटे के, झाड़ खारीदार झाड़ियाँ और कांटे। अल्लाह अकबर। तो खाना उनका सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ होगा, जो ना उनकी पेट भरेगा ना ही इनकी भूख मिटेगी इससे। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए जहन्नम से। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाह ताला हमें बिदात और शिर्क से महफूज फरमाए। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', ला ना वो युस्मिनु मोटा करेगा, वला और ना युगनी काम आएगा, मिन जू' भूख में। युगनी काम है ना, वही मागना अनु मालूमा का सब, ना बोला आपका माल काम आया उसके, ना ही उसने जो कमाया था वो। तो युगनी काम आएगा, मिन जू' भूख में। जू' भूख में हमने सूरतुल कुरैश में ये पढ़ा था, आमनु मिन खौफ, यानी भूख से और खौफ से अमन बख्शा था अल्लाह ताला ने कुरैश मक्का को। तो ये उसी से जहन में रखें। ला युस्मिनु ना वो मोटा करेगा, वला युगनी ना वो काम आएगा, मिन जू' भूख में, कि ये खाना ना तो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करेगा और ना ही उनकी भूख मिटाएगा, बल्कि मज़ीद आज़ाब में इजाफ़ा करेगा। तो आगे क्या अल्लाह ने फरमाया, वजूह हुई यौमइज़िन नाइमा, वजूह कुछ चेहरे, यौमइज़िन उस दिन, नाइमा तरोताज़ा होंगे, यानी कुछ चेहरे जिनके नेक अमाल किए होंगे ना और बिदात से पाक होंगे, दुनिया में अहले इल्म से जुड़े होंगे, उलमा मुहद्दिसीन मुफक्किरीन से जुड़े होंगे दुनिया में, तो उनके नेक अमाल का सिला उन्हें जन्नत की नेमतों की सूरत में मिलेगा, जिस पर वो राज़ी और खुश होंगे। लिसाइहा राज़िया, अपनी कोशिशों पर वो राज़ी होंगे, खुश होंगे। फ़ी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नत में होंगे। फ़ी का मतलब में आएगा जन्नत, और बागों को कहते हैं आलिया बुलंद, तो बुलंद जन्नतों में, बुलंद बागों में, यानी अल्लाह ताला उनको दाखिल कर देंगे और उनके लिए बुलंद मकाम वाली जन्नतें मुक़द्दर हैं, जहाँ हमेशा की नेमतें उनको मैसर होंगी और हमेशा रहेंगे। ला तस्माउ फ़ीहा लाग़िया, ला का मतलब नहीं तस्माउ समात से, सुनने से है ना, ला तस्माउ नहीं सुनेंगे, फ़ीहा उसमें, लाग़िया कोई भी लगव बात, कोई भी बुरी बात उसमें नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर एक मुसलसल नेमतों और रहमतों का एक नुज़ूल चलता रहेगा। फ़ीहा ऐनुन जारिया, फ़ीहा उसमें, ऐन एक चश्मा होगा, जारिया जारी रवां दवा, उसमें चश्मा होगा रवां दवा। जन्नत में उनके लिए तरोताज़ा और मीठे पानी के चश्मे जारी होंगे, जिससे वो लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। वहाँ ऊंचे ऊंचे तख्त लगे होंगे इनके लिए। फ़ीहा उसमें सुर्रुम मसनदें होंगी, मरफ़ूआ बुलंद, तो उनके लिए वहाँ पर मसनदें होंगी बुलंद, जिसके ऊपर वो आराम से बैठकर तकिए से टेक लगाकर बैठे हुए होंगे। व अकवाब मौज़ूआ, और प्याले होंगे मौज़ूआ रखे हुए, उनके सामने जाम रख दिए जाएंगे, जिनमें शराब होगी, जिनमें शहद होगी, जिनमें दूध होगा, वो उनके सामने रखे होंगे प्याले, खूबसूरत किस्म के जाम रखे होंगे और तकियों पर टेक लगाकर ऊँचे ऊँचे तख्तों में बैठे होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह व नमारिक़ मसफ़ूफ़ा, और तकिए होंगे सफ़ दर सफ़, नमारिक तकिए को कहेंगे, मसफ़ूफ़ा सफ़ दर सफ़, यानी लाइन से तकिए लगे होंगे। और जिस तरह 5 स्टार होटल्स में आप देखेंगे नीचे बैठने का इंतज़ाम हो, तो खूबसूरत गाँव तकिए लगे होते हैं, एक तरतीब से इंसान का बैठने को दिल करता है। तो दुनिया क्या है, जन्नत में अल्लाह अकबर ऐसी ऐसी नेमतें होगी जो इंसान सोच नहीं सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनके सामने आबखोरे रखे हुए होंगे, यानी प्याले रखे होंगे, जाम रखे होंगे, उनके लिए सोने और चांदी के बर्तन तैयार किए जाएंगे, जिनमें वो मशरूबात नोश फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके सामने क्या
کیا ہوگا، بیٹھنے کے لیے کیا نظام ہوگا کہ آرام کے لیے نرم اور خوبصورت تکیے رکھے ہوں گے تاکہ وہ سکون حاصل کریں، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور نفیس قالینیں پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سامنے نفیس قالینیں پھیلائی جائیں گی جو ان کی خوبصورتی کو مزید واضح کریں گی۔ خوبصورت ترین قالینیں ہوں گی جس پر ان کے آرام اور نرم دہ تکیے لگے ہوں گے اور ان پر یہ آرام فرما رہے ہوں گے۔ زمین پر عمدہ اور نفیس قالینیں بچھے ہوئے ہوں گے نا، تو جنت کی زیب و زینت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، افلا کیا پھر ینظرون وہ نظارہ نہیں کرتے الی الابل طرف اونٹوں کے، ابل اونٹ کو کہتے ہیں نا، کیف کہ کیسے خلقت وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی قدرت اور حکمت کو پہچان سکے۔ اونٹوں کی طرف دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام خصوصیات رکھی ہیں، یہ لوگ واقف تھے پھر بھی اس سے جو ہے روگردانی کر رہے تھے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ اور إِلَى السَّمَاء آسمان کو، اور آسمان کی طرف کیفا کیسے وہ رفعت، رفعت اور بلندی سے ہے نا، رفعت اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیفا کا مطلب کیسے، کیفیت سے، یا علم تر کیفا سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا تو اس سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کے کیسے وہ بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور وَإِلَى الواو کا مطلب اور الا کا مطلب طرف آتا ہے، جبال کہتے ہیں پہاڑوں کو، جس طرح جبل احد، اس طرح بہت سے مزید پہاڑ ہیں جن کا نام رکھا گیا ہے، تو پہاڑ کو جبل سے ذہن میں رکھیے، اور طرف پہاڑوں کے کیفا کیسے نصبت و نصب کیے گئے ہیں، پہاڑوں کو دیکھیں کس طرح ہم نے ان کو نصب کر دیا زمین میں، یہ اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، یعنی آسمان کی رفعت اور بلندی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ان کی توجہ کر رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غور کرنا چاہیے، اور پہاڑوں کی طرف بھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو گاڑ دیا ہے، کیونکہ پہاڑ جو ہے نا بڑی مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہاڑوں کی تخلیق پر بھی غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ کس طرح وہ زمین میں مضبوطی سے گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین مستحکم ہو، زمین ہلے نہ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کیسے وہ سطحت بچائی گئی ہے، سطح سے ذہن میں رکھیں نا، سطح ہموار کر دو، زمین کی بچھا دو، برابر کر دو، تو وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، كَيْفَ سُطِحَتْ کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زمین کی وسعت اور ہمواری پر بھی غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ فَذَكِّرْ پس نصیحت کیجئے، انما بے شک، انت آپ تو مذکر نصیحت کرنے والے ہیں، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کیجئے، بے شک آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نصیحت کریں کیونکہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر نہیں ہے آپ علیہم ان پر بمسیطر دروغہ یا ذمہ دار۔ اے نبی جی، جب آپ اتنی ٹینشن میں ہیں، جب آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں، جب یہ ایمان نہیں لے آتے، تو اے نبی جی آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے نا، آپ ان پر کوئی دروغہ تو نہیں، یعنی نبی کا فرض صرف تبلیغ ہے، لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان فرمائی، الا من وہ جس نے تولا منہ موڑا وکفر اور اس نے انکار کیا، تولا منہ موڑنا، منہ ولانا یا منہ موڑ دینا، وکفر اور کفر کیا، یعنی مگر جو شخص منہ پھیرے اور کفر کرے اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے تو ان کو پیغام پہنچا دیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر فیعذبہ تو عذاب دے گا اسے اللہ العذاب عذاب الاکبر سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، جو منہ موڑے گا، جو رسول اللہ کی بات سے روح گردانی کرے گا نا، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الینا ایابہم بے شک ہماری طرف، الینا ہماری طرف ہی، ایابہم لوٹنا ہے انہوں نے، ان کا مطلب انفیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، الینا ہماری ہی طرف، ایابہم لوٹنا ہے ان کا، یعنی یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں نا، انہوں نے آخرکار اللہ ہی کی طرف تو پہنچنا ہے، تو بے شک ان کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ سب کا آخری ٹھکانہ اللہ کی بارگاہ ہے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اور نیچے بھی فرمایا بے شک ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے حساب ان کا حساب، آخر حساب تو ہم نے ہی کرنا ہے نا ان کا، تو بے شک ہم بھی ان کا حساب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لیں گے اور ہر شخص کو اس کی اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ تو یہ آیت انسان کو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کی بھی دعوت دیتی ہے اور آخرت کی یاد دہانی بھی کراتی ہے۔ تو یہ صورت الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ اس کی مزید وضاحت کے لیے تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے اہم اسباق، اور عموماً جتنے بھی اسباق میں لیتا ہوں تفسیر ابن کثیر سے ہی لیتا ہوں، کیونکہ تفسیر ابن کثیر بہت ہی مستند کتاب ہے، آسان اور فہم
انداز میں آپ سب کو سکھاتی ہے تمام کا تمام قرآن۔ تو یہ سورۃ الغاشیہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آگے بھی شیئر کریں امانت کے طور پر۔ جتنے لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔